مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر میں 4 دفعہ یہ زرداری صاحب، یہ شباز صاحب، یہ جناب نواز صاحب، یہ سارے صاحب کٹھے ہو کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر میں 4 دفعہ گئے۔ مولانا صاحب بھی آگے سے چائے بسکٹ رکھ دیتے تھے۔ یہ 4 دفعہ ان کے گھر میں گئے، بس جی مولانا صاحب ہماری بات مانو، ہماری بات مانو، ہماری بات مانو۔ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر میں 4 دفعہ گئے، وہ بچارے ان کے چکروں میں آ کے مان گئے۔ اب آگے کیا معاملہ ہوا ذرا آپ نوٹ کر لیں کہ انہوں نے دھوکے سے اس کو ووٹ کے لیے راضی کر لیا، اپنے مطلب کا قانون پاس کرا لیا اور دینی مدارس کے بل کا بل واپس کر دیا۔ زرداری نے بھی چونا لگایا، شہباز نے بھی چونا لگایا، نواز نے بھی چونا لگایا۔ مگر میں کہتا ہوں حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، اے سیاستدانوں، تم نے چونا نہیں لگایا، تم نے اپنا نام گرایا ہے۔ ایمان علی من لا عہد لہ، اس کا ایمان نہیں جس کا وعدہ کوئی نہیں۔ آج کتنے بیٹھے ہیں ذرا سے سن لیں دھیان سے، بڑا قیمتی پیغام دینے لگا ہوں، پلیز جتنا مجمع ہے ذرا دھیان سے سنا کریں، کوئی ماجی اسماعت ہوتی ہے، اتنا مجمع ہے میں پیغام دینے لگا ہوں۔ جس قوم کے حاکم وعدہ خلاف ہوں اس قوم کی رایا سے کیا توقع رکھو گے؟ جس قوم کے حاکم وعدہ خلاف ہوں، جس قوم کے حاکم، اور یہ لوگ کہتے ہیں جیسی عوام ویسا حکمران، یہ جھوٹ ہے، کہیں نہیں لکھا۔ لاؤ مجھے کوئی قرآن کی آیت لا کے دکھاؤ، کوئی حدیث لا کے دکھاؤ، لاؤ کہاں لکھا ہے؟ لو، عوام میں تہجد گزار بندے ملیں گے، عوام میں قرآن کے ساتھ کھڑے ہونے والے ملیں گے، عوام کے اندر تمہیں نمازی ملیں گے، نماز کے اندر تمہیں تبلیغ کرنے والے ملیں گے، عوام کے اندر سود سے منع کرنے والے ملیں گے، عوام کے اندر اسلام کی بات کرنے والے ملیں گے۔ اللہ کیسے کسی کو سزا دے سکتا ہے کہ نا جی ظالم حکمران اپنے بندوں پہ مسلط کرے؟ یہ سب دنیا کی بنائی ہوئی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اور بھائی یہ جملہ لوگوں نے بنایا، یہ حکمران ہم سے وعدے کر کے، گلیوں کے وعدے کر کے مکر جاتے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان کیا شے ہے؟ توجہ بھائی، ہاں جی جملہ سنیں۔ آج کتنے دوست بیٹھے ہیں، یہ دینی مدارس کے مسئلے پہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو مدارس کے ساتھ کھڑا ہوگا یا مساجد کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ مدارس کے لیے کوئی بھی واز ٹھائے، وہ میں ہوں، وہ ساجد میر صاحب ہوں، وہ ابتسام علی ظہیر صاحب ہوں، وہ کوئی بھی عالم ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کیوں کہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، اونچی بولو، مدارس اسلام کے، مساجد اسلام کے قلعے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ مدارس ہمارے نیچے ہوں۔ بھائی آگے تعلیمی اداروں کا بیڑا گرک تم نے کیا، اور آپ مدارس کا بیڑا کرنا چاہتے ہو۔ اور پاکستان ایک ریاست ایسی ہے جس کو کلمے کے نام پہ ہم نے حاصل کیا۔ ہمارے بڑے امرتسر سے اجڑ کے پاکستان آئے، امرتسر سے ہم اجڑ کے آئے، اور ہمیں عزت یہاں کیا ملی ہے؟ مسجد بنانے کے لیے 14-15 محکموں سے ہمیں سائن کرانے پڑتے ہیں۔ اس لیے ملک پاکستان بنایا تھا ہم نے کہ مسجد بنانے کے لیے بھی ہمیں اجازت کی ضرورت ہے۔ یہ کتنا جناب پاکستان میں ہمارے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے، ہمارے بڑوں نے قربانی دی، قلم ہوئے سر کلمہ ٹٹیاں، سینے دے وچ بلمہ ٹٹیاں، عزت دی سٹینی نالوں عذرا پانوں سلمہ ٹٹیاں، پھر جا کے اے موقع بنیا پاکستان کوئی سوکھا بنیا؟ پاکستان تے بڑیاں قربانیاں نہ بنیا، اور سانو اتنے سبج باغ بکھایا گیا سی کہ تسی پاکستان چاہو تانوں آزادی ہوئے گی، مسجداں بناؤ، درس بناؤ۔ ہن سانو 15 محکمیاں دے پیش پاتا نے کہ مسجد اجازت نہ بنے، دوجا بندہ آندا انہاں دی مسجد نہ بنے، تیجا آندا انہاں دی نہ بنے، چوتھا آندا انہاں دی نہ بنے۔ اور جدو ووٹ لیا سی پاکستان لی، ادو کہا سی بھی ایک دی بنے گی، تیناں دی نہیں بنے گی۔ ادو تے قائد اعظم نے کہا سی ہر ایک نو بات دی آزادی ہوئے گی، ہر بندے دے حقوق برابر دے ہون گے۔ اب علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح میں کہاں سے لے کر آؤں اور ان سے پوچھوں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا؟ وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ایسے بندوں کے ساتھ کھڑا ہو جایا کریں، کم از کم جو مساجد اور مدارس کے لیے کھڑے ہوں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اسلام کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ اللہ حاضری قبول فرمائے۔ الحمدللہ۔